بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسمان اور زمین کب اور کیوں روتے ہیں؟ دوستو، جب مومن کی روح نکلتی ہے تو آسمان اور زمین کا ہر فرشتہ اور وہ سب فرشتے جو آسمان میں ہیں سب اس پر رحمت بھیجتے ہیں اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور وہ دروازے والے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کی روح کو ہماری طرف لے کر چڑھایا جائے، اور کافر کے بارے میں فرمایا کہ اس کی جان رگوں سمیت نکالی جاتی ہے، اور آسمان اور زمین کے بیچ کا ہر فرشتہ، وہ سب فرشتے جو آسمان میں ہیں سب کے سب لعنت بھیجتے ہیں، اور اس کے لیے آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ہر دروازے والے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کی روح کو ہماری طرف سے نہ چڑھایا جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کے لیے آسمان کے دو دروازے ہیں، ایک دروازے سے اس کا عمل چڑھتا ہے اور دوسرے دروازے سے اس کا رزق اترتا ہے۔ جب مومن مر جاتا ہے تو دونوں دروازے اس کے مرنے پر روتے ہیں۔ حضرت ابن عمر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، بے شک جب مومن مر جاتا ہے تو اس کے مرنے پر قبرستان اپنے آپ کو سجا لیتے ہیں، اس لیے ان میں کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہوتا جو یہ تمنا نہ کرتا ہو کہ وہ مجھ میں دفن ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ مومن کے مرنے پر 40 دن تک زمین روتی ہے۔ حضرت عطا الخراسانی فرماتے تھے کہ بندہ زمین کے کسی حصے میں سجدہ کرتا ہے تو وہ حصہ قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دے گا اور اس کے مرنے کے دن روئے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جب مومن کو قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے تو اس کو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے سورج چھپ رہا ہو، تو جب اس کی روح لوٹائی جاتی ہے تو آنکھیں ملتا ہوا اٹھ کر بیٹھتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے، مجھے چھوڑ دو، میں نماز پڑھتا ہوں۔ ملا علی قاری لکھتے ہیں، گویا وہ اس وقت اپنے آپ کو دنیا ہی میں سمجھتا ہے اور سوال و جواب کو رہنے دو، مجھے فرض ادا کرنے دو، وقت ابھی ختم ہوا جا رہا ہے، میری نماز جاتی رہے گی۔ پھر لکھتے ہیں کہ یہ بات وہی کہے گا جو دنیا میں نماز کا پابند تھا، اس کو ہر وقت نماز کا خیال لگا رہتا تھا۔ اس سے بے نمازیوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے اور اپنے حال پر اس سے اندازہ لگائے اور اس بات کو خوب سوچے کہ جب اچانک سوال ہوگا تو کیسی پریشانی ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ بلا صبح مردہ اپنی قبر میں پہنچ کر بے خوف اور اطمینان کے ساتھ بیٹھتا ہے، پھر اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ تو دنیا میں کس دین میں تھا؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میں اسلام میں تھا۔ پھر اس سے سوال ہوتا ہے کہ تیرے عقیدے میں وہ کون ہے جو تمہاری طرف بھیجے گئے تھے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو ہمارے پاس اللہ کے پاس سے کھلے کھلے معجزے لے کر آئے، تو ہم نے ان کی تصدیق کی۔ پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا تو نے اللہ کو دیکھا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ دنیا میں کوئی آدمی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا
پھر میں کیسے دیکھ لیتا۔ پھر اس کے سامنے دوزخ کی ایک روشن دان کھولا جاتا ہے جس کے ذریعے وہ دوزخ کو دیکھتا ہے کہ آگ کے انگارے آپس میں ایک دوسرے کو کھائے جاتے ہیں۔ جب وہ دوزخ کا منظر دیکھ لیتا ہے تو اس سے کہتے ہیں کہ دیکھ اللہ نے تجھے کس مصیبت سے بچایا۔ پھر اس کے سامنے جنت کی طرف ایک روشن دان کھولا جاتا ہے جس کے ذریعے وہ جنت کی رونق اور جنت کی دوسری چیزیں دیکھ لیتا ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ جنت تیرا ٹھکانہ ہے، تو یقین ہی پر زندہ رہا اور یقین پر ہی تجھے موت آئی اور یقین ہی پر تو قیامت کے دن قبر سے اٹھے گا انشاءاللہ۔ لیکن دوستو، جب کافر بندہ دنیا سے جانے اور آخرت کا رخ کرنے کو ہوتا ہے تو سیاہ چہرے والے فرشتے آسمان سے اس کے پاس آتے ہیں جن کے ساتھ ٹاٹ ہوتے ہیں اور ان کے پاس اتنی دور تک بیٹھ جاتے ہیں جہاں تک اس کی نظر پہنچتی ہے۔ پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں یہاں تک کہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اے خبیث، اللہ کی ناراضگی کی طرف نکل۔ ملک الموت کا یہ حکم سن کر روح اس کے جسم میں ادھر ادھر بھاگی پھرتی ہے، اس لیے ملک الموت اس کی روح کو اس کے جسم سے اس طرح نکالتے ہیں جیسے بوٹیا بھوننے کی سیخ بھیگے ہوئے اون سے صاف کی جاتی ہے۔ یعنی کافر کی روح کو جسم سے زبردستی اس طرح نکالتے ہیں جیسے بھیگا ہوا اون کانٹے دار سیخ پر لپٹا ہوا ہو اور اس کو زور سے کھینچا جائے۔ پھر اس کی روح کو ملک الموت اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور اپنے ہاتھ میں لیتے ہی دوسرے فرشتے پلک جھپکنے کے برابر بھی ان کے پاس نہیں چھوڑتے، یہاں تک کہ فوراً اس کو ٹاٹوں کے لپیٹ دیتے ہیں جو ان کے پاس ہوتے ہیں، اور ان ٹاٹوں میں ایسی بدبو آتی ہے جیسے کبھی بہت سڑی ہوئی مردہ لاش سے دھرتی پر بدبو پھوٹی ہو۔ وہ فرشتے اسے لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں اور فرشتوں کے جس گروہ پر بھی پہنچتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کون خبیث روح ہے۔ وہ اس کا برے سے برا نام لے کر کہتے ہیں جس سے وہ دنیا میں بلایا جاتا تھا کہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے، یہاں تک کہ وہ اسے لے کر پہلے آسمان تک پہنچتے ہیں اور دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں مگر اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا ہے۔ پھر اس کی روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے اور اس کے پاس دو فرشتے منکر اور نکیر آتے ہیں اور بٹھا کر پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے مجھے کچھ نہیں پتا۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہائے مجھے اس کا بھی نہیں پتا۔ پھر پوچھتے ہیں کہ وہ آدمی کون ہے جو تمہارے پاس بھیجے گئے تھے؟ وہ کہتا ہے ہائے مجھے اس کا بھی نہیں پتا۔ جب وہ سوال اور جواب ہو چکے ہوتے ہیں تو آسمان سے ایک منادی آواز دیتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا، اس کے نیچے آگ بچھا دو اور اس کے لیے دوزخ کا دروازہ کھول دو۔ چنانچہ دوزخ کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور دوزخ کی گرمی اور گرم لو آتی رہتی ہے اور قبر اس پر تنگ کر دی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کی پسلیاں بھیج کر آپس میں ادھر کی ادھر چلی جاتی ہے۔ اس کے پاس ایک آدمی آتا ہے جو بدصورت اور برے کپڑے پہنے ہوئے ہوتا ہے جس کے جسم سے بری بدبو آتی ہے۔ وہ آدمی اس سے کہتا ہے کہ مصیبت کی خبر سن لو، آج وہ دن ہے
جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا، وہ کہتا ہے کہ تو کون ہے؟ سچ میں تیری شکل ایسی ہے کہ تو بری خبر سنائے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تیرا برا عمل ہوں۔ یہ سن کر وہ اس ڈر سے کہ میں قیامت میں یہاں سے زیادہ عذاب میں گرفتار رہوں گا، وہ کہتا ہے کہ اے رب قیامت قائم نہ فرما۔ پھر اس کے سامنے جنت کی طرف روشن دان کھولا جاتا ہے، جس کے ذریعے وہ اس کی رونق اور اس کے اندر کی دوسرے چیزیں دیکھ لیتا ہے، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ دیکھ، تو نے خدا کی نافرمانی کی، خدا نے تجھے کس نعمت سے محروم کیا۔ پھر اس کے دوزخ کی طرف ایک روشن دان کھولا جاتا ہے، جس کے ذریعے وہ دوزخ کو دیکھ لیتا ہے کہ آگ کے انگارے ایک دوسرے کو کھائے جاتے ہیں۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے، تو شک ہی پر زندہ رہا اور شک ہی پر تجھے موت آئی، اور اللہ نے چاہا تو قیامت کو بھی اسی شک پر اٹھے گا۔ قبر کے عذاب سے اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔